حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی مجلس لگی ہوئی تھی۔ آپ لوگوں کو واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، درس اخلاق دے رہے تھے، خوبصورت زندگی گزارنے کے طور طریقے بتا رہے تھے۔ اتنے میں ایک شخص آیا، اس شخص کے چہرے پر پریشانیوں اور مصیبتوں کے آثار نمودار تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس شخص کا چہرہ پڑھا تو حضرت علی نے پوچھ ہی لیا، اے بندہ خدا، آخر کس چیز نے تجھے اس قدر پریشان کرنے پہ مجبور کر دیا؟ اس شخص نے کہا، یا علی، میں پریشان اس لیے ہوں، میرے چہرے پر پریشانیوں اور مصیبتوں کے آثار نمودار اس لیے ہیں، میں دن رات روتا ہوں، رو رو کے میرا اندر کھوکھلا ہو چکا ہے، میں اندر سے ختم ہو چکا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا، وجہ بتائیں۔ اس شخص نے کہا، یا علی، ایک وقت تھا کہ میں دینے والوں میں سے تھا، لینے والوں میں سے نہیں تھا۔ میں لوگوں کی ضرورتیں پوری کیا کرتا تھا، پیاسوں کو پانی پلایا کرتا تھا، بھوکوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، غریبوں کی مدد کیا کرتا تھا، یتیموں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا کرتا تھا، یتیموں کو کھانا کھلایا کرتا تھا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، اگر دل پتھر ہو جائیں، اگر تمہارے دل پتھر بن جائیں، اگر تم چاہو ان پتھر دلوں کو نرم کرنا چاہو تو پتھر دلوں کو نرم کرنے کا ایک ہی نسخہ ہے، وہ ہے یتیموں کو کھانا کھلانا، مسکینوں کو کھانا کھلانا، مسکینوں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھنا۔ ایک وقت تھا میں دینے والوں میں سے تھا، لینے والوں میں سے نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا رزق دے رکھا تھا، رزق سے مالا مال کر رکھا تھا، میں علاقے کا بہت بڑا مالدار تھا، پیسوں والا تھا، جائیداد والا تھا، لیکن پتہ نہیں کس بد نظرے کی نظر لگی کہ آہستہ آہستہ میں خسارے کی طرف جاتا گیا۔ میری زندگی کا ہر آنے والا دن مجھے نقصان کی دلدل میں پھنساتا گیا۔ بار بار کے نقصانات نے، آئے دن کے خساروں نے مجھے غربت کی دلدل میں پھنسا دیا۔ میں غربت کا شکار ہو گیا۔ آج حالت یہ آن پہنچی ہے کہ میں خیرات مانگتا ہوں، لوگ مجھے خیرات دینا گوارا نہیں کرتے، لوگ مجھے بھیک بھی نہیں دیتے۔ حضرت مجھے بتایا جائے کہ آخر کس وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، آخر میں نے زندگی میں کون سے ایسے عمل کیے ہوں گے جو عمل اللہ رسول کو ناپسند ہوں گے، اللہ نے مجھے غربت کی دلدل میں پھنسا دیا ہوگا، آزمائشوں کی، مصیبتوں کی دلدل میں پھنسا دیا ہوگا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے بندہ خدا، جب اللہ نے تجھے رزق دیا تھا، شروع میں تو دو عمل بڑے شوق سے کیا کرتا تھا۔ اس نے کہا، حضرت وہ دو کام کون سے تھے؟ فرمایا، نمبر ایک، خدا کی راہ میں خرچ کرنا۔ جب تک تو خدا کی راہ پر خرچ کرتا رہا، اللہ تعالیٰ تجھے دیتا رہا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی، یا باری تعالیٰ تو مجھے رزق دینا بند کر دے، میرے پاس بہت زیادہ رزق ہو گیا، بہت زیادہ پیسہ ہو گیا، بہت زیادہ مال جمع ہو گیا، تو مجھے دینا بند کر دے۔ آواز آئی، او میرے عمر، تو میری راہ پہ دینا بند کر دے، میں تیری راہ پہ دینا بند کر دوں گا۔ جب تک تو میری راہ پہ دیتا رہے گا، جب تک تو میرے بندوں کو کھانا کھلاتا رہے گا، جب تک تو میرے بندوں پر خرچ کرتا رہے گا، اس وقت تک میں تجھے دیتا جاؤں گا۔ فرمایا، جب تک تو خدا کی راہ پر خرچ کرتا رہا، تب تک تو امیر رہا، مالا مال رہا، رزق کے تمام دروازے تیرے لیے کھلے رہے۔ جب سے تو نے خدا کی راہ پر دینا بند کیا، غربت کا شکار ہو گیا۔ یہاں پر مجھے ایک عبرت ناک واقعہ یاد آ گیا۔ ایک مالدار امیر شخص تھا، وہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا۔ دسترخوان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے سجا پڑا تھا۔ اتنے میں دروازے پر کسی سائل نے دستک دی، کسی بھکاری نے دستک دی کہ اللہ کے نام پہ مجھے ایک روٹی دے دو، 3 دن کا بھوکا ہوں، میں نے کچھ نہیں کھایا، اللہ کے نام پہ مجھے ایک روٹی دے دو۔ جیسے ہی فقیر کی آواز سنی، فقیر میں اور بھکاری میں بھی بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ ہمارے دروازے پر جو مانگنے آتا ہے یہ فقیر نہیں ہوتا، یہ بھکاری ہوتا ہے، لیکن آپ لوگ فقیر سمجھتے ہیں۔ فقیر کسے کہتے ہیں اور بھکاری کسے کہتے ہیں؟ جسے دنیا ٹھکرا دے اسے بھکاری کہتے ہیں، اور جو دنیا کو ٹھکرا دے اسے فقیر کہتے ہیں۔
جو دنیا کو ٹھکرا کے اللہ کو حاصل کر لے اسے فقیر کہتے ہیں۔ اس مالدار شخص نے جیسے ہی سائل کی آواز سنی تو اپنی بیوی کو کہا کہ یہ سارا کا سارا دسترخوان اٹھا کے باہر سائل کو دے دو، اللہ کے نام پر روٹی مانگنے والے کو دے دو۔ اس نے اس کے نام پہ روٹی مانگی ہے، اس رب کے نام پہ روٹی مانگی ہے جس کے نام پہ میں اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہوں۔ جلدی یہ سارا کا سارا دسترخوان اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں اٹھاؤ، فقیر کی جھولی میں ڈال دو۔ بیوی نے ایسا ہی کیا، دسترخوان اٹھایا، جیسے ہی دروازے کے باہر گئی فقیر پر نظر پڑی تو بیوی کی ایسے چیخ نکل گئی، ایک دم رونے لگی۔ یہ مالدار شخص اٹھا، میری بیوی کو کیا ہو گیا؟ مالدار نے پوچھا کیوں رونے لگی ہو، کیوں چیخنے لگی ہو؟ اس نے کہانی سنائی، اس نے کہا کہ یہ جو باہر بھکاری آیا ہوا ہے نا، جو بیچارہ 3 دن کا بھوکا ہے، ایک وقت تھا یہ بہت بڑا مالدار تھا، بہت بڑا رئیس تھا، اس کے پاس پیسہ تھا، دولت تھی، نوکر تھے، چاکر تھے، اور میں اس کی بیوی تھی، یہ بڑے ہی عروج پر تھا، بڑی ہی بلندی پر تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس کے پاس ایک سائل آیا مانگنے کے لیے، اس نے کہا 3 دن کا بھوکا ہوں، مجھے ایک روٹی دے دو۔ اس نے بجائے اس کی بھوک مٹانے کی، اس نے اسے خوب مارا، اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا کہ تو میرے دروازے پر مانگنے کیوں آیا ہے؟ اس نے اسے لہو لہان کر دیا۔ اسی دن سے یہ زوال کی طرف جاتا گیا، اسی دن سے یہ خسارے کی طرف جاتا گیا۔ آئے دن کے خساروں نے، آئے دن کے نقصانات نے اس کو غربت کی دلدل میں پھنسا دیا، یہ غربت کا شکار ہو گیا۔ اس کے نوکر چلے گئے، چاکر چلے گئے، مال جاتا رہا، دولت جاتی رہی۔ جب سب کچھ جاتا رہا تو اس نے مجھے بھی طلاق دے دی، میں وہاں سے طلاق لے کر آپ کے نکاح میں آئی۔ یہ سن کر اس مالدار شخص نے کہا اس سے بڑی حیرت والی بات نہ بتاؤ تمہیں، اس سے بڑی تعجب والی بات نہ بتاؤں تمہیں۔ اس نے کہا جی کون سی؟ مالدار شخص نے کہا میں وہی تو ہوں جو اس کے دروازے پر روٹی مانگنے کے لیے گیا تھا، میں وہی سائل ہوں جو اس کے دروازے پر روٹی مانگنے کے لیے گیا تھا۔ بجائے میری بھوک مٹانے کے اس نے مجھے خوب مارا، اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے۔ اللہ دیکھ رہا تھا اوپر سے، اللہ نے اس کا مال مجھے دے دیا، اللہ نے اس کے نوکر مجھے دے دیے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ملازم مجھے دے دی، یہاں تک کہ اس کی بیوی بھی مجھے دے دی۔ اس کا مطلب اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے۔ فرمایا جب تک تم ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے رہو گے، جب تک تم غریبوں کی مدد کرتے رہو گے، غریبوں کی مدد کرنے والا شخص زندگی میں کبھی غریب نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی۔ فرمایا دوسرا عمل، جب سے تو نے نہ شکری کی، شکر کرتا رہا، امیر تر امیر رہا، مالا مال رہا، جب سے تو نے نہ شکری کرنی شروع کی تب سے تو غربت کا شکار ہوتا گیا۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تم دن بدن امیر تر امیر بنتے چلے جاؤ، جلد از جلد امیر بن جاؤ، اتنے امیر بنو کہ اس جہان کے بھی امیر، اگلے جہان کے بھی امیر، دنیا کے بھی امیر، آخرت کے بھی امیر۔ 2 عمل اپنا لو۔ نمبر 1 خدا کی راہ پر خرچ کرنا شروع کر دو۔ فرمایا نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی چھوٹی سی چھوٹی نعمت کو بھی بڑا سمجھ کے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا کرو۔